حج کے معاملے میں سعودی حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ محدود پیمانے پر حج ہوگا، ان کے باپ کا حج ہے۔ انہوں نے جب چاہا مسجدیں بند کروا دیں، جب چاہا کھلوا دیں۔ جب شدت کے ساتھ کورونا پھیل رہا ہے تو اوپر سے چونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ اب کھول دیا جائے، سہولت دی جائے، تو کھول دیا۔ جو آرڈر دجال کا آئے گا اس پر یہ عمل کرنے والے مجرم ہیں، ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کی جوتیوں میں لپٹے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینچری ڈیل کی ہے؟ کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یمن میں قحط برپا کیا ہے اور لاکھوں انسانوں کو دربدر کر دیا ہے؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے محمد مرسی کی حکومت کا مصر میں خاتمہ کروایا اور سیسی جیسے حقیر مجرم کو اسرائیل کے ایجنٹ کو مسلط کیا؟ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے تونس کے اسلامی انقلاب کو ناکام کیا؟ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے لیبیا کو خانہ جنگی میں ڈھکیل دیا اور اس کو سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں؟ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 12 لاکھ سنیوں کو شام میں قتل کیا اور بشار کے تحفظ کا پورا انتظام کیا؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پہلے صدام کو ختم کرنے کے لیے عراق کو تباہ کیا اور پھر دوبارہ عراق کو تباہ کیا؟ یہ وہی لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو قوم لوط اور قوم سمود پر جہاں عذاب نازل ہوا وہاں یہ پکنک اسپاٹس بنا رہے ہیں، ریزارٹس بنا رہے ہیں، جہاں کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ وہاں شریعت نافذ نہیں ہوگی، وہاں پوری عریانیت اور فحاشی کے مواقع دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر کے حالات دیکھتے ہوئے اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سعودی عرب، اسلامک سعودی عرب اور رافضی ایران کے اندر آپس میں ٹینشن کیوں چل رہا ہے؟ اس کا جواب میں بہت ہی آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسلامک سعودی عرب حکمران وہاں پر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے آخری رسول عربی تھے۔ آپ کا اہل بیت کا پورا آپ کا گھرانہ، چاہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت عثمان، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب رضوان اللہ تعالی اجمعین ہو یا آپ کے ساتھی ہو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، تمام کے تمام رضوان اللہ تعالی اجمعین عربی تھے۔ اور سعودی عرب حکمرانوں کے تحت چلتا ہے۔ ایران میں فارسی ہے اور فارسی لوگ رافضی ایران کو چلاتے ہیں، رافضی لوگ فارسی لوگ ایران کو چلاتے ہیں۔ یہ بڑا ڈیفرنس ہے۔ اب ایران کو سعودی عرب سے نفرت کیوں ہے؟ آئیے میں سمجھاؤں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی ایرانی امپائر کے پورے بادشاہ، اس وقت کا جو بادشاہ تھا کسرا کو، کیسر جو نام تھا اس کو، کہ اللہ تیری حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، پیر سے کھندلا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بد دعا دی تھی کہ اللہ تیری حکومت ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایران کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر سدا کے لیے وہاں شرک کا خاتمہ فرمایا تھا اس وقت۔ تب ایرانی حکومت ایسی بھنائی کہ آج تک فارسی، آج تک رافضی عربوں سے چڑھتے ہیں اور ان کے پلے بھی عربوں سے چڑھتے ہیں۔ رافضیوں کے پلے بھی عربوں سے نفرت کرتے ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب سے۔ دوسری وجہ، سعودی عرب کے اندر توحید ہے، شرک اور بدعت نہیں، مخلوق کی پوجا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بدعت نہیں، ایک ہی اللہ کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مساجد ہے۔ اور رافضی ایران کے اندر گلی گلی شرک، درگاہ، تاگے، تعویذہ، گنڈے، پلیتے، مخلوق کی پوجا، گلی گلی اللہ کے ساتھ دوسروں کو مدد کے لیے پکارنا، یہ شرک اور بدعت ہے۔ اسی وجہ سے ایران یہ شرک و بدعت توحید و سنت والے سعودی میں لانا چاہتا ہے اور سعودی ان کو اجازت نہیں دیتا، جس کی وجہ سے رافضی بھناتے ہیں، ان کے پلے بھناتے ہیں اور سعودی عرب کے خلاف کوششیں کرتے ہیں۔ تیسری بات، ایران کے اندر رافضیوں کے اندر
چہرے پہ مارنا، خون بہانا، جسم سے کپڑے پھاڑنا، جانوروں کے جیسا مٹی میں لوٹنا، یہ تمام خرافات ہے. سعودی عرب اس کی اجازت نہیں دیتا، چونکہ وہاں قرآن حدیث ہے، حرمین شریفین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے. اسی لیے رافضی بھناتے ہیں، سعودی سے چڑتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. اور ایک بات، ایران کے اندر بے حیائی ہے، متع ہے رافضیوں میں. 1 گھنٹے کی شادی، 2 گھنٹے کی شادی، 4 دن کی شادی، 8 دن کی شادی. اور سعودی عرب یہ بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا. وہاں پر نکاح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اسی لیے رافضی ایران اسلامی سعودی سے نفرت کرتا ہے. اور رافضی اب سے نہیں، صحابہ کے دور سے لے کے آج تک اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا، مسلمانوں کو برباد کرنے کی دن رات پلاننگ. ان کی زبان سے کبھی غیر کے بارے میں نہیں سنیں گے آپ. مسلمانوں کے لیے، قرآن حدیث والوں کے لیے، صحابہ کے لیے دن رات ان کے دلوں میں غصہ، دماغوں میں زہر بھرا ہوا ہے. اس کی وجہ سے اللہ نے یہ سزا ان کے لیے رکھ دی. ہر سال یہ اپنا سر اور سینے کوٹتے ہیں، ہر سال ان کو ذلت نصیب ہوتی ہے. رافضی ایران حضرت ابوبکر اور عمر اور عائشہ رضوان اللہ تعالی عنہم کی خبروں کو سعودی سے مدینے سے ہٹانا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ہٹانا چاہتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے ہٹانا چاہتا ہے. اور سعودی عرب اس کی اجازت نہیں دیتا رافضی ایران کو، اس لیے وہ بھناتے ہیں. سیریا میں اٹیک کریں گے، سنیوں کو ماریں گے رافضی، شیعہ ایران، اور یمن میں ماریں گے. اور اب آرامکو پر اٹیک کر کے دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھا کے غریبوں کو برباد کر رہے ہیں. پیٹرول ہمارے پاس بھارت میں جو بڑھا، رافضی ایران کی وجہ سے. اور یہ رافضی، ایرانی رافضی گھوڑے کی پوجا کرنا چاہتے ہیں، مخلوق کی پوجا، گھوڑے کی پوجا. اور کہتے ہیں گھوڑے سے منتیں پوری ہوتی ہے. اور اسلامک سعودی سے منع کرتا ہے، کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تو یہ ایرانی رافضی بھنا کر، چڑھ کر سعودی عرب پر اٹیک کراتے ہیں اپنے آتنکوادی دہشت گرد اور ٹیررسٹوں کے ذریعے. اور یہ ایرانی رافضی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے حرمتی کرتے ہیں. عاشورے کے دن، 10 محرم کے دن، یا حسین، علی دولا، ایسا بول بول کر روڈوں پر چلاتے ہیں. اور سعودی عرب اہل بیت کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ قرآن و سنت والا ہے. وہاں پر عاشورے کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کے نام کے ساتھ علی اور حسین رضوان اللہ تعالی اجمعین کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. اور یہ ایرانی رافضی اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے سعودی انہیں آنے نہیں دیتا. اور یہ رافضی اور ان کے پلے اور یہودیوں کے پلے مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلا کر بربادی لانا چاہتے ہیں، جس کی اسلامک سعودی اجازت نہیں دیتا. یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حدیث، اللہ اس کے نبی کے دشمنوں کو اسلامی سعودی برداشت نہیں ہوتا. رافضی کے پلے، یہودی کے پلے اور ان کے پلے سعودیوں کے خلاف، اسلامی سعودی کے خلاف محنتیں کرتے ہیں، میڈیا میں سٹوریز پھیلاتے ہیں، گندی گندی باتیں پھیلاتے ہیں، اور سعودی کی 2-4 غلطیوں کو اتنا اچھالتے ہیں، خود سر سے پیر تک غلاظت میں ہیں شرک و بدعت اور حرام کی، اسی میں جی رہے اور مر رہے رافضیوں کے پلے اور رافضی، لیکن اپنے اوپر نظر نہیں، سعودی کے اوپر فائرنگ کرتے رہتے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے مخلوق کی پوجا کرنے والے اور اس میں جینے اور مرنے والوں کو. ایک سعودی سے سیکھنا چاہیے توحید اور سنت، نماز اور زکوٰۃ اور حجاب اور اسلامی قانون کا قیام، اور اس کے مطابق اپنی زندگی خود سیٹ کرنی چاہیے. لیکن یہ نہیں کر اور بربادی کر لے رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ پوری امت مسلمہ کو قرآن حدیث کی سمجھ دے، سعودیوں کا، اسلامی سعودیوں کا ساتھ دینے والا بنائے، اور سعودیوں کو اللہ قیامت تک توحید و سنت پر قائم رکھے اور ساری دنیا میں یہ دین کی دعوت کا کام کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.